السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان نور. اور آج جھنگ کی کیا پاکستان کی اہم شخصیت میرے ساتھ ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مولانا مسرور نواز آج ہمارے ساتھ ہیں. انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. میں آج نا آپ کے تعارف سے پہلے میں نے سوچا کہ میں کیا کہوں، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ آپ کا نام ہی کافی ہے. لیکن اس میں بھی آج کل تھوڑا فرق آ رہا ہے کہ مولانا کہوں کہ پیر کہوں. تو یہ مجھے ذرا کلیئر کر دیں کہ کیونکہ آپ کا آج کل وہ کام بھی چل رہا ہے، پیری والے بھی آپ کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ بس جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا کہہ رہے. نہیں، یہ اچانک پیری والی بات کیسے آ گئی؟ کیا آپ نے کچھ اچانک نہیں ہے. یہ ایک جو روحانیت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، جی وہ اچانک تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی مسافت یا ایک طویل محنت ہوتی ہے. تو پچھلے ایک عرصہ سے 10-11 سال سے اس سلسلے میں جو ہے وہ محنت کر رہے تھے. تو پھر بزرگوں کی جو ایک شفقت تھی اور مہربانی تھی، اور میرے ساتھ میرے والد محترم کی جو نسبت تھی، اس کی بدولت جو ہے وہ کچھ فیض عطا ہوا. تو پھر جو میرے مرشد ہیں ان کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس کو فیض کو اپنے تک نہ رکھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں، اس کو ایک صدقہ جاریہ کی طرح. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ چونکہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے، انسان کسی بھی چیز میں آپ کہہ لیں کہ بطور ذریعہ اگر اللہ ہمیں اس میں استعمال کر لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بھی سعادت. یعنی وسیلے والی بات ٹھیک ہے. دنیا میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم روٹین میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک محنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جو ہے نا جی وہ دفاتر میں جاتے ہیں، ان کے لیے کام کے لیے ایک محنت کرتے ہیں. تو اسی طرح روحانی سلسلے میں ہماری طرف سے ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے اگر جو پروردگار کے پاک نام ہیں اور اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے، وہ چونکہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اور اس تاثیر کی بدولت بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے بتانے سے کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے یا اس کے دنیاوی مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے اور ہم کسی کو بتا. یعنی یہ بھی ایک تبلیغ کا ایک سلسلہ، تبلیغ کا ایک سلسلہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کی ہمارے ہاں بیسیکلی پیری فقیری کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ بہت اور لیا جاتا ہے. وہ ایک یہ لیا جاتا ہے کہ شاید یار یہ کوئی دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کا کوئی سسٹم ہے، یا جو ہے وہ جو ہے نا جی یہ کوئی اور ایسے ہی. تو ہماری جو ایک نظام ہے، ہم اس میں جس کو بھی روحانی سلسلے کے اندر کوئی بھی ہم اس میں اس کو وظیفہ بتاتے ہیں یا کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کوئی دم کرتے ہیں، تو ہم اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے. اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا، اللہ کی طرف سے. اچھا، اللہ چاہے تو ہمارے ذریعے سے ہو جائے، اللہ چاہے تو کسی اور کے ذریعے سے ہو جائے. اللہ اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جو نظریہ، ہم اس طرح لوگوں کو اس لائن پہ لگانا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ سے مانگیں، براہ راست مانگیں، اس کا مقدس نام دیتے ہیں، وہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک اپنا کرم کر دے. اچھا، لوگوں میں عام تاثر ہوتا ہے نا، پھر جب آپ کا کیونکہ سیاست سے بھی تعلق ہے، ادھر سے آپ کا مذہبی بھی ایک اسٹرانگ ایک تعلق ہے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولانا صاحب شاید پیروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور خود پیر بن گئے ہیں. تو میں نے کہا آج یہ اپنے اس پروگرام میں یہ کلیئر کر لیں کہ یہ پیروں سے متاثر ہو کے تو نہیں ہوا، کیونکہ سنا ہے جی پیروں کے بڑے ووٹ بینک ہوتا ہے، بڑے گدی نشین اور یہ وہ، کہیں آپ اس ٹریک پہ چل گئے ہوں؟ نہیں دیکھیں، بندہ اگر میں کہوں تو میں اپنے مرشد سے متاثر ہوں، لیکن جو ہے وہ یہ بات ایسی نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ جو ہے نا روحانی سلسلے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. مرشد صاحب کا نام بتانا پسند کریں گے؟ بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں جی، یہ بھی ہم ویٹ کریں گے کہ مولانا صاحب کے مرشد صاحب کا نام بھی کسی دن ان سے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں اپنے اس پروگرام کے ذریعے. بہت مشہور و معروف ہستی ہیں. اچھا، لیکن ابھی چونکہ جو ہے نا جی وہ کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. اچھا، آپ ایک دوسرا تعارف کہ میں آپ کا سیاسی تعارف کروانے پہ بھی تھوڑا پھنسا ہوا تھا، مذہبی پہ بھی پھنسا ہوا تھا کہ میں کیا کہوں کہ مولانا صاحب کا آپ کس جماعت سے تعلق ہے؟ میرا تعلق کس جماعت سے ہے؟ کس جماعت سے، کس مذہبی سے، کس سیاسی سے، یہ ذرا مجھے آج بتا دیں کہ میں یہاں بھی کنفیوز. آج کل آزادی کا ٹرینڈ نہیں چل رہا. نہیں، میں یہاں کنفیوز ہوں کہ آپ یہ کلیئر کریں. میں نے کہا آج کل آزادی کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، تو آزاد نہیں مانا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں شخصیت جو خود ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، تو پھر آپ کیسے اس میں آزاد ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہے نا جی ہماری
ہمارا جو والد محترم نے جو ایک نظام بنایا تھا یا ان کی جو جماعت تھی، تو میری جماعت وہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، یہ تو المیہ ہے نا، کہ کوئی جو ہے وہ مجھے آ کر یہ کہے کہ جی آپ کا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو یہ تو المیہ ہوگا نا، کہ میرے والد نے ایک جماعت بنائی اور میں نے ان کی بنائی ہوئی جماعت جو انہوں نے بنائی تھی، جس طرز پہ بنائی تھی، یا جو ان کے تو لوگ رہے ہی نہیں، جو انہوں نے عہدیداران بنائے تھے ان میں سے کوئی عہدیدار نہیں رہا، جو انہوں نے صدور بنائے تھے کوئی صدر باقی نہیں رہا، جو افراد اس میں حصہ تھے انہیں سب کو یا نکال دیا گیا یا وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو رہی نہیں، تو میں تو اسی کا حصہ ہوں۔ اب کوئی کہتا رہے جو ہے اس میں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں سے وہ لوگ نہ رہے، لیکن ہم اسی کا حصہ ہیں، جب تک زندہ ہیں تو اسی کا حصہ ہیں۔ اب کوئی کہتا رہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت سے تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسرور نواز صاحب اگلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں سیاست میں بھرپور حصہ لیں گے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جماعت کسی سے لیں گے کہ آزاد، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آزاد؟ دیکھیں، میں فی الحال جو اس وقت تک جو سٹیٹس ہے وہ تو آزاد کا ہی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جی وہ ملک کی ترقی کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے مثبت طرز کے ساتھ ایک مثبت سیاست کی طرف جائیں، اور اسی کے لیے میں نے یہ پچھلے 4 سال میں بھی ایک سٹرگل کی، پھر 1.5 سال جو ایم پی اے کا ٹائم تھا اس میں بھی ایک سٹرگل کی، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت حد تک ہم کامیاب ہو گئے، اور اب الحمدللہ ہمارے شہر کی فضا پچھلے عرصے سے مختلف ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ ان میں قوت فیصلہ موجود ہے، اب وہ جو ہے نا وہ لگی لگائی کے پیچھے نہیں ہے، اب وہ سوچتے ہیں، اب وہ اپنا فیصلہ کرنا جانتے ہیں، اور یہی ہماری خواہش تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جنگ کے لوگ بیدار ہوں۔ دیکھیں، میرے والد محترم نے جگیردرانہ سسٹم کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور ایسے سسٹم کے خلاف آواز بلند کی تھی جس نے لوگوں کو، جنگ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، جو جنگ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ وہ ان کا حقہ گرم کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ کر سکتے۔ اس معاشرے میں انہوں نے سیاست کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ کسی کے بھی غلام، چاہے وہ جو ہے نا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ سوچ کے ساتھ ان کو سوال کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ان کو بات کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ان کو تنقید کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ان کے اچھے برے کا فیصلہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے جو ہے وہ منتخب نمائندے میں یا کسی سیاسی فرد میں اگر وہ کوئی کمی یا کجی دیکھتے ہیں تو وہ اس پر بولیں، وہ اس پر بات کریں، وہ اس پر احتجاج کریں، اور اگر وہ ان کی بات نہیں سنتا یا ان کا جو ہے مسائل کو حل نہیں کرتا یا ان پر تنقید کے جواب میں ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ لے بھی رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کا، کیونکہ آپ کے والد صاحب کی حیثیت کی وجہ سے آپ کا باہر میں بڑی عزت ہے، جھنگ سے باہر آپ نکلتے ہو، میں اکثر دیکھتا ہوں بڑا پروٹوکول، بڑی عزت، تو جھنگ میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا تقسیم ہوا ہے، کم ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ نہیں، یہ ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ الحمدللہ جیسے محبت مجھے باقی ملک میں ملتی ہے اسی طرح محبت مجھے جھنگ میں بھی ملتی ہے۔ میرے ساتھ انسیت جو ہے، لوگوں کا ایک جو پیار ہے وہ اسی طرح مجھے ملتا ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے ملتا ہے یقیناً۔ اب یہاں چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اصل بیسک آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں ہم ایک گھر کا فرد سمجھے جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال لوں تو میں گھر کا فرد سمجھا جاتا ہوں، تو گھر میں بندہ چونکہ جیسے ہوتا ہے تو وہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے۔ شہر سے باہر ہم جاتے ہیں، 6 ماہ میں ایک دفعہ میں چلا گیا، سال میں ایک دفعہ اس شہر میں چلا گیا، تو جب ہم سال میں ایک دفعہ یا 6 ماہ کے بعد ایک دفعہ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی چاہت، وہ اس کا اظہار کا طریقہ، یعنی ایک ہے چاہت زیادہ ہونا نہیں، اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ یہاں چاہت اتنی ہے، صرف اظہار کا طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں مختلف۔ میں اگر آپ کو چوائس لوں کہ آپ نیکسٹ الیکشن پی ٹی آئی سے لڑیں گے، نون لیگ سے لڑیں گے، کاف لیگ سے لڑیں گے، پیپلز پارٹی سے لڑیں گے، جمعیت سے لڑیں گے یا آزاد لڑیں گے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں تو میری ذاتی جو سوچ ہے اس وقت وہ تو یہ ہے کہ ہم آزاد طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس الیکشن کا حصہ بنیں، لیکن اگر پارٹیوں میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو ہم شروع سے، ہمارا نا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہم نے ہمیشہ
امریکہ مخالف نعرہ لگایا، بلکہ جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس تحریک عدم اعتماد کے پیش کرنے کے بعد میں نے اس پر جمعہ پڑھایا، اور جمعے میں میں نے اپنی تقریر کے دوران جو ہے وہ اس بات پر اپوزیشن کے اس عمل پر احتجاج کیا۔ اور احتجاج کس لیے کیا؟ احتجاج اس لیے کیا کہ بھائی آپ جس وقت میں یہ کرنے جا رہے ہیں یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اس وقت تک ابھی خط نہیں آیا تھا، یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ امریکہ نے اس سلسلے میں کوئی سازش کی ہے۔ اس وقت تک بات صرف یہ تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے اور خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور میں نے کس لیے کہا کہ ہم اس وقت ایک نئے بلاک کی طرف جا رہے تھے، وہ بلاک رشیا کا تھا، اور رشین بلاک میں جاتے ہوئے جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو اس سے ہمارا قومی تشخص مسخ ہو رہا کہ یار یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ان کا وزیر اعظم آزادانہ کسی ملک میں جاتا ہے تو جواباً اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی۔ تو اس وقت جب ملک پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم کہ یوکرائن اور رشین جنگ کی وجہ سے ہر چیز الگ الگ ہو رہی تھی، اور ہم اس میں ایک ایسا کردار سر انجام دینے جا رہے تھے کہ جس سے ہم اس وقت بھی ہم کسی کی جنگ کا حصہ تو نہیں تھے، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ شاید ہم اس میں اگر کوئی کردار سر انجام دے سکتے ہیں ہم اگر وہ کردار سر انجام دے جائیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اب آپ نے ہم چونکہ شہری معاملات کو دیکھتے ہیں یا ملکی سطح پر بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات جس وقت ہم کسی جگہ پر دو پارٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کو بہتر سطح کی طرف لے جاتے ہیں تو اس میں جو بہتر سطح کی طرف لے جاتا ہے اس کا ایک حصہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل تھا، اور اس کے لیے اچھا عمل، جہاں میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، اچھا عمل تھا، لیکن آپ کی پارٹی کے منتخب جہاں سے ایم پی اے نے ساتھ نہیں دیا تھا حکومت کا، اس بارے میں آپ کیا تو ان کا فیصلہ کیا تھا؟ غلط فیصلہ تھا کہ صحیح فیصلہ تھا؟ یا اب تک جو فیصلے وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں اگر اس پہ بات کروں گا نا تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید میں ان پہ کوئی ذاتی تنقید کر رہا ہوں۔ تو چونکہ عوام خود فیصلے کی بات عوام اس فیصلے کے خلاف آلریڈی جھنگ کی عوام سراپا احتجاج ہے، اور جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں ذاتی حیثیت کے ساتھ، اور اب بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کفارے میں بھی اگر مجھے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے، اور اس بنیاد پر اور اس بیس پر کریں گے کہ انہوں نے اس بیس پر کریں گے کہ انہوں نے اس معاشرے میں دیکھیں انہوں نے جتنے سٹانس لیے وہ ہمارے ہی تھے، وہ ہماری ہی بات کو آگے کر رہے ہیں۔ وہ ہم کیوں کسی کے غلام؟ ہم 30 سال ہو گئے ہمیں یہی لڑائی لڑتے کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات نہیں لگ رہی تھی کہ آپ مولانا صاحب جو PP 1 to 5 کے اگر الیکشن کی بات کی جائے تو آپ میاں اعظم چیلہ صاحب کی سپورٹ میں نظر آ رہے تھے، اور آپ کے دوسرے بھائی جنہیں کہا جا سکتا ہے جماعت کے، وہ ادھر دوسری جانب فیصل جموانا صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے، تو یہ اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ؟ کہ نہیں دیکھیں اس میں سیاسی طور پر یہاں پر جو سسٹم تھا، میں نے آپ کو ایک بات واضح کر دی، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم شروع سے اپنے والد نے جو ہمارے والد نے ایک لیگیسی دی ہم اس طرز پر چلنا چاہتے ہیں کہ ہم یار آزاد ماحول میں رہتے ہوئے، اور پھر یہ جو سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی جس نشست پر میں خود اگلے آنے والے وقت میں امیدوار ہوں جب یہ الیکشن آنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارا مقصد ہے خدمت کی جائے۔ اب جس وقت میں MP تھا بطور MP تو آپ شہر میں سے کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے یار ہمارے ساتھ جو ہے نا جی وہ کسی اختلاف کی بنا پر مس بہیو کیا، تو ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کیا اور انشاءاللہ اچھا ہی اختیار کریں گے۔ باقی یہ جو فیصلے تھے تو اپنے فیصلوں کا یقیناً ہر کوئی آپ جواب دے ہے، میں تو کسی کے فیصلے کا جواب دے نہیں ہوں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہاں ایک بریک لیتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اور ڈنر کرتے ہیں، ڈنر کے بعد پھر آئیں گے، اور اسی طرح کوشش ہوگی کہ سچی سیدھی باتیں کر دی جائیں مولانا صاحب سے۔ بڑے عرصے بعد ملے ہیں، 2 سال بعد ان سے ملاقات اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ دوبارہ انٹرویو ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے پچھلا انٹرویو بڑا ان کا پسند کیا جو 2 سال پہلے میں نے کیا تھا، تو آج اس 2 سال کے گیپ کے بعد پھر یہ انٹرویو، یہاں ڈنر، اور ڈنر کے بعد پھر ملتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، آج بارہ ریسٹورنٹ جھنگ پر ہمارے مہمان ہیں مولانا مسرور نواز. تو ان کے ساتھ ہم نے ڈنر کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈنر کا ٹیسٹ کیسا ہے بارہ کا، اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے بھی. جی مولانا صاحب، کیسا لگا آج اس موقع؟ دونوں چیزیں جو ہے نا جی بارہ کی بہت اچھی ہیں، اور پہلے بھی یہاں آنا ہوا ہے، اور ایک اچھا ریسٹورنٹ ہے جھنگ کے اس ماحول میں، ایک خوبصورت ایٹماسفیئر کے ساتھ، اور اس کی جو ہے وہ سیٹنگ اور کھانا اور ہر چیز ایک معیاری اور اچھی. سروس اور ٹیسٹ کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے. دونوں بھی اچھی. اچھا، اب چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی جانب. بات ہو رہی تھی جھنگ کی سیاسی صورتحال پہ. جھنگ ترقی نہیں کر پایا. میں اکثر سیاستدانوں سے یہ بات پوچھتا ہوں، اس میں کیا جھنگ کی سیاست کا قصور ہے، جھنگ کی مذہبی جماعتوں کا قصور ہے، یا عوام کا قصور ہے؟ نہیں دیکھیں، عوام کا تو قصور ہے ہی نہیں، چونکہ وہ تو ہمیشہ ووٹ اس لیے کاسٹ کرتے ہیں کہ شاید بدل جائے گا، شاید جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے. چلو اس ذریعے، چونکہ انہیں 5 سال بعد اس بات کی ایک کہہ لیں آپ کہ ان کو حق ملتا ہے کہ وہ اس حق کے ذریعے اپنے لیے بہتری کی امید کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا جی وہ ایک روایت قائم کر دی گئی، اور روایت پہلے ایک غلامی تھی، جاگیردارانہ تھی، پھر جو ہے نا جی وہ ایک نئی غلامی کی شکل بنا دی گئی، اور اس کو آہستہ آہستہ اس تناظر میں لے کے چلے گئے کہ وہ بھی غلامی کی ایک شکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جی بس یہ اس کو ہم نے دینا ہے اور ضرور اسی کو دینا ہے، اور اس کو نہیں دینا اور اس کو بالکل نہیں دینا. تو اس میں دونوں جو یہاں پہلے جو افراد ایک عرصے سے سیاست کرتے آ رہے تھے، تو اس میں یہی رہی کہ جی بس اس نے اینٹی جو ہے نا جی وہ سپاہ ووٹ حاصل کرنا ہے، اس نے سپاہ کا ووٹ حاصل کرنا ہے. تو بس وہ اس لڑائی میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد ہوں، بہتری کے ساتھ آئیں، اور یہ سوچ کر ووٹ کاسٹ کریں کہ ہم نے اس بنیاد پر نہیں ووٹ کاسٹ کرنا، ہم نے اب میرٹ پر ووٹ کاسٹ کرنا ہے، غلامی کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ نہیں کرنا. یہ تو تو عمران خان دیکھیں والی بات 30 سال ہو گئے، ہمیں 30 سال ہو گئے یہ بھگتتے ہوئے. اچھا، میرا سوال وہی ہے کہ سیاست، مذہب اور کس نے نقصان پہنچایا جھنگ کی جو ترقی نہیں ہو پائی یہاں؟ لیکن مذہب جو ہے نا وہ مذہبی کبھی بھی جماعتوں نقصان نہیں کرتا، مذہبی جماعتوں کی بات. اور سیاست بھی کبھی بھی نقصان نہیں کرتا. مذہب بھی کبھی نقصان نہیں کرتا اور سیاست بھی کبھی نقصان نہیں کرتی. بس شرط یہ ہے کہ افراد ٹھیک ہوں، مذہب کو بھی صحیح طریقے سے چلایا جائے اور سیاست بھی صحیح طریقے سے کی جائے. اگر سیاست ہی جو ہے نا جی وہ اس بنیاد پر ہی کی جائے، یعنی کبھی برادری کی بنیاد پر، کبھی لڑائی کی بنیاد پر، کبھی گروہ کی بنیاد پر، کبھی گروپ کی بنیاد پر، کبھی جو ہے نا جی وہ اس بنیاد پر کہ جی یہ چونکہ یہ جی فلاں ہے بس اور ہم فلاں ہیں، یہ اس بنیاد پر تو نہیں ہوتی. اچھائی اور برائی کی بنیاد پر کریں نا کہ بھائی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، برا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ اچھا ہے تو اس کو ووٹ دیں گے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے. ہم نے 30 سال یہی تو دیکھا ہے، یہی بھگتا ہے، اور تو کچھ نہیں دیکھا. اب آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کس منشور پر سیاست میں ان ہو رہے ہیں؟ دوبارہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو منشور کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، ہمارا سب سے پہلا جو منشور ہے، سب سے پہلے جنگ، اس کی ترقی، اس کی بہتری اور فلاح، اور بغیر تفریق کے فلاح، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. دیکھیں 30 سال کے عرصے میں جتنا ہم پیچھے گئے ہیں، ہمیں اب اس کی ترقی کی رفتار بھی اتنی ہونی چاہیے کہ یہ اتنی رفتار سے آگے. اب یہاں جو ہے وہ ابھی حالیہ بارشوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جتنا بھی ترقیاتی کام ہوا وہ آدھے سے زیادہ بارشوں کی نظر ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. جو اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ملک کا قرضہ اتارنا ہے. ملک کا قرضہ کیسے اترے گا جب وہ سالہ سال اربوں روپے آپ کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے نام پر لگیں گے اور 5 سال کے اندر اندر ہی وہ ختم ہو جائیں گے. بلکہ ابھی تو یہ 6 ماہ بھی نہیں ہوئے جو کچھ ہوا. تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ نظریہ اور منشور یہ ہے کہ نہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو، نہ لسانیت کی بنیاد پر ہو، سچائی کی بنیاد پر ہو، عوام کے ساتھ مخلص ہونے کی بنیاد پر ہو، اور ان کے ساتھ ایک بہتر کردار کے ساتھ آپ ایک اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہوئے ان کی خدمت کریں اور ووٹ حاصل کریں. آخر میں
پاکستان کے لوگوں کے لیے میسیج اور جنگ کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی اور جنگ کے لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑیں، لوگوں کی باتوں میں آنے سے پہلے، کسی غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے، جس کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جائے اس کو مل لیں، اس کو دیکھ لیں اور سچائی کے ساتھ کھڑیں، دیانت کے ساتھ کھڑیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یار نہیں، ایک بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹ بات ہے ہمیں بطور قوم، اگر ہم نے قوم کی شکل اختیار کرنی، اگر جتھوں کی شکل یہ ہے تو محرم کا مہینہ ہے، اس میں کیا میسیج ہے جنگ کی عوام کے لیے اور اوورآل پاکستان کے لیے؟ مولانا مسرور نواز کا پیغام کیا ہے؟ ماہ محرم میں ہمارے لیے بہت عقیدتوں کا مہینہ ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دینی نسبتیں بھی ہیں، روحانی نسبتیں بھی ہیں اور اخلاقی نسبتیں بھی ہیں۔ اس محرم الحرام میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، پھر آگے 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پھر عاشورہ کا جو دن ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں جو ہے وہ عاشورہ کے حوالے سے اس کی بہت سی برکات ہیں، تو اس لیے ہمیں ان ایام کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ منانا چاہیے، اور ان ایام کے اندر وہ پیغام جو ہمیں اسلام دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہیں، آپ کے رویے سے، آپ کے طرز عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے اس جو ماہ محرم ہو، اس میں جنگ کے لوگ بھی یہی پیغام دیں کہ ان کے رویے، ان کے الفاظ، ان کی باتیں یا ان کے کسی بھی طرز عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین اور سامعین، آج میری کوشش رہی کہ مولانا صاحب سے بہت سی باتیں پوچھی جائیں، لیکن کافی ایسی سوالات ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو ہم گاہے بگاہے ان سے ٹائم لیتے رہیں گے اور ان سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آگے سیاست کے دور آ رہا ہے، سیاسی ماحول بن رہا ہے، تو پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ ہماری بات چیت رہے گی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات مزید بھی ان تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔